میں سپہر کو کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں کمر سیدھی کرنے کو لیٹی ہی تھی کہ بیل ہو گئی۔ بادل نخواستہ اٹھ کر جانا پڑا۔ بے دلی سے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے کسی کے آنے کا۔ سپہر کو میری جز وقتی ملازمہ بھی کھانا لے کر چھٹی کر جاتی تھی۔ بچیاں اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میرے پہنچنے تک دوبارہ بیل ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو صدیاں بیت جانے کے بعد بھی میں نہیں بھلا سکتی تھی۔ افتخار تم؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ چند لمحات کو بغیر کسی رد عمل کے میں ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی انجانی قوت نے میری طاقت سلب کر لی ہو۔ پھر اگلے لمحے میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھول دیا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی جامد ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے سامنے سے ہٹ کر اس کو راستہ دے دیا اور وہ اندر آ گیا۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بیٹھ گیا۔ 25 برس بعد کیسے مجھے یاد کیا، کیسے آنا ہوا؟ بالآخر میں نے خاموشی کو توڑا۔ ملک سے باہر تھا، جب یہاں آیا پتہ چلا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ افسوس ہوا۔ تمہارے شوہر مرحوم کی وفات کا سن کر تعزیت کرنے چلا آیا۔ کیا تمہیں برا لگا ہے میرا یہاں آنا؟ مجھ کو گم سم پا کر اس نے سوال کیا۔ اس نے چند جملے عارف مرحوم کی فوتگی کے بارے میں ادا کیے۔ میں سر جھکائے سنتی رہی۔ اس کی بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس، نہ ہی اس سے سوال کرنے کی گنجائش تھی۔ صورتحال بہت گھمگیر سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہارا غم سمجھتا ہوں، میں پھر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی، جیسے کوئی سایہ تپتی دھوپ میں لمحہ بھر کو نظر آیا ہو اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو، جیسے سخت دھوپ میں اچانک چلتا ہوا بادل، اور چلتے ہوئے بادلوں کو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ افتخار کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک جہاں بیٹھی تھی بیٹھی رہ گئی۔ مجھ کو یہ ہوش بھی نہ رہا کہ گیٹ کھلا ہے اور مجھے اسے بند کرنا ہے۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی میں کھوئی کھوئی سی رہی۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ افتخار نے مجھے اب تک نہ بھلایا تھا۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تقدیر ہم کو جدا کر دے گی۔ میں دادی جان کی چہیتی پوتی اور وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا۔ میرے تایا ابو کا لاڈلا بیٹا، تایا بھی وہ جو مجھے اپنی سگی بیٹیوں جیسا پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ میں ان کا ارادہ جانتی تھی اور اس بات پر میری دادی سب سے زیادہ خوش تھیں۔ ہم دونوں دادی کے گھر ہوتے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ تائی کہتی، گھر کی لڑکی گھر کا لڑکا، دونوں ماں باپ کے سامنے رہیں گے تو نین سکھ کلیجے ٹھنڈک ہوگی۔ تایا ابو کی مال روڈ پر گھڑیوں کی دکان تھی، جہاں شام کو افتخار دکان پر بیٹھتا اور تایا آرام کرنے گھر آ جاتے تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مال روڈ پر خریداری کرنے گئی تھی۔ سامنے تایا ابو کی دکان تھی۔ افتخار نے ہم کو گزرتے دیکھا تو ہماری طرف آ گیا۔ کہا، دوپہر کو گرمی میں بازار میں چہل قدمی کی کیا سوجی ہے؟ دکان میں آ جاؤ، کچھ ٹھنڈا پانی ہی پی لو۔ ہم کو بھی پیاس لگی تھی، اس کی دکان میں چلے گئے۔ اتنے میں فائزہ کو یاد آیا کہ اس نے سامنے کی دکان سے جو خریداری کی تھی وہاں ایک شاپنگ بیگ بھول آئی ہے۔ بولی، باجی آپ یہاں بیٹھیے، میں سامنے سے بیگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر وہ دکان سے نکل گئی اور تیز قدموں سے چلتی سڑک پار کر گئی۔ افتخار بھی شاید یہی چاہ رہا تھا۔ ہم کو چند لمحوں کی تنہائی میسر آئی تو 2 باتیں کر لیں۔ اس نے اس خیال سے اٹھ کر دکان کا بیرونی دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا تاکہ ان لمحات میں کوئی اندر نہ آ جائے، اور دروازے کے باہر نماز کا وقفہ والا بورڈ بھی آویزاں کر دیا۔ میں اور افتخار بات بھی نہ کرنے پائے تھے کہ تایا ابو کی گاڑی دروازے پر رکی اور وہ اتر کر دکان میں آئے، مگر دروازہ لاک تھا۔ دروازے کے شیشے کالے تھے، اندر سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے تاک لیا۔ ہم سمجھے کہ فائزہ سامنے والی دکان سے شاپنگ بیگ لے کر آ گئی ہے، لیکن دروازے پر تو تایا ابو کھڑے تھے۔ ان کی اچانک آمد پر ہم گھبرا گئے، لاک کھولا اور وہ اندر آ گئے، اور مجھے بیٹھا دیکھا تو ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگے، بیٹی کیا گھر میں بیٹھ کر تم دونوں باتیں نہیں کر سکتے جو تم ملاقات کرنے دکان پر آ گئی ہو؟ یہ کچھ مناسب جگہ نہیں ہے۔ پھر افتخار سے مخاطب ہوئے، تم نے دکان کا دروازہ اندر سے کیوں لاک کر دیا تھا؟ باپ کے استفسار پر وہ پریشان ہو گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں بھی تایا جان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس وقت فائزہ بھی موجود نہ تھی۔ اس سے قبل کہ کچھ وضاحت کرتی، وہ بولے، چلو باہر میری گاڑی میں بیٹھو، اور جو بات تم لوگوں نے کرنی ہے گھر پر کر لینا۔ خبردار، آئندہ یہاں دکان پر آ کر ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تایا ابو کا بے حد احترام کرتے تھے۔
اور اس وقت گھر میں لحاظ کے مارے میں مری جا رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ میں مارے شرم کے جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کاش میں بھی فائزہ کے ساتھ ہی دکان سے نکل جاتی۔ کیا خبر تھی کہ اچانک یوں تایا ابو آ جائیں گے۔ بہرحال تبھی فائزہ بھی آ گئی اور وہ ہم دونوں کو گھر لے آئے۔ تمام رستہ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے، کوئی بات نہ کی اور نہ ہم بہنوں نے کوئی لفظ منہ سے نکالا۔ شاید بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن جب گھر آنے پر تایا ابو نے بیٹے سے استفسار کیا کہ کیا رابعہ ملاقات کرنے دکان پر آئی تھی، اس نے کہہ دیا کہ جی، وہ مجھ کو چاہتی ہے اور میں بھی، اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ افتخار نے جرأت کر کے یہ بات اس وجہ سے کہہ دی تاکہ اس کا اندیہ تایا ابو پر واضح ہو جائے اور وہ کسی صورت انکار نہ کر سکیں۔ اگلے روز شام کو جب چچا ابو اور تایا ابو بھی دادی کے کمرے میں اکٹھے ہوئے کہ یہ چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن چاروں بیٹے ماں کے پاس شام کے وقت اکٹھے ہوتے تھے۔ رات کا کھانا دادی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس روز خاندان کی تمام خواتین بھی کمرے میں بلوائی گئیں اور پھر تایا نے بلوایا۔ تایا ابو نے اپنی باروب آواز میں پوچھا، رابعہ بیٹی تم افتخار سے ملنے ہماری دکان پر آئیں، کیا یہ سچ ہے کہ تم اس کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہ بات مجھ کو افتخار نے کہی ہے، لیکن میں ان سب کے سامنے تمہاری مرضی تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ خاندان کے بزرگوں کے روبرو اپنی محبت کا اعتراف میرے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہ تھا۔ مجھے انتہائی ذلت اور سبکی محسوس ہوئی۔ بھلا کون بیٹی اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے سامنے ایسے سوال کا جواب دے سکتی ہے؟ سمجھ میں نہ آیا کہ میری سرزنش کی جا رہی ہے یا مرضی معلوم کی جا رہی ہے۔ اگر مرضی معلوم کرنی تھی تو امی یا تائی کے ذریعے بھی یہ بات مجھ سے پوچھی جا سکتی تھی۔ آخر یہ بھتیجی لینے کا کون سا طریقہ تھا؟ تایا سے زیادہ مجھے افتخار پر غصہ تھا کہ اس نے اپنے والد سے ایسی بات کیوں کہہ دی جو اسے زیب نہ دیتی تھی اور مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن ذلت کا احساس اور غصے نے میرے حواس ختم کر ڈالے۔ تبھی میں نے بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ دیا کہ جس نے بھی ایسا کہا ہے کہ افتخار سے دکان پر ملاقات کرنے گئی تھی، بالکل غلط کہا ہے، مجھ پر الزام لگایا ہے۔ یعنی میں تو تایا ابو سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ صاف انکار کر دیا کہ میں نہ تو افتخار کو پسند کرتی ہوں اور نہ میں نے اس سے شادی کرنے کا کہا ہے۔ ہم خریداری کرنے گئے تھے، دھوپ تھی تو دکان میں چلے گئے تھے۔ نہ میری پسند آپ کے بیٹے کے لیے ہے، نہ ملاقات کرنا غرض تھی۔ میرا کوئی ذاتی فیصلہ بھی نہیں ہے، یہ فیصلے تو بزرگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ افتخار اس طرح منہ پھاڑ کر اپنے والد سے میرے بارے میں ایسی بات کرے گا۔ جب دادی، پھپھو اور تائی مجھ سے بات کرنے آئیں، میرا دل جل رہا تھا۔ ان سے بھی کہہ دیا کہ اس موضوع پر اب کوئی مجھ سے بات نہ کرے اور نہ مجھے افتخار سے شادی کرنا ہے۔ میں دکان پر نہیں گئی، یہ تایا ابو کا سراسر بہتان ہے۔ غصے میں انسان بغیر سوچے سمجھے بول جاتا ہے، لیکن تایا کو میری یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ تمہاری بیٹی نے میری بیوی سے کہا کہ وہ دکان پر افتخار سے ملنے نہیں گئی، بلکہ میں نے اس پر بہتان لگایا ہے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دکان میں دیکھا ہے۔ جس بچی کو میں اپنی بیٹی کی طرح جانتا ہوں، وہ مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے۔ وہ افتخار سے شادی پر راضی نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو ضرور برا محسوس کیا ہے۔ ہماری لڑکیوں کا دکان پر آنا جانا ایک نامناسب بات ہے۔ میرا مطلب الزام دھرنا یا اپنی بھتیجی کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ رابعہ نے میری نیت کو غلط سمجھا ہے۔ میں تو اسی کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے طرز عمل پر بہت رنجیدہ تھے کیونکہ سب کے سامنے مجھ کو سرزنش کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ بہرحال تائی کو موقع مل گیا کہ وہ میرا پتہ صاف کر دیں۔ پہلے وہ شوہر اور ساس کے فیصلے کے آگے نہ بول سکتی تھی، لیکن اب بول سکتی تھی۔ جب سب نے بتایا کہ رابعہ نے بزرگوں کے سامنے افتخار سے شادی سے انکار کر دیا ہے، تو وہ غصے میں گھر سے چلا گیا اور کچھ روز اپنے ماموں کے پاس قیام کیا، جس نے اس کو دبئی بیٹے کے پاس بھجوا دیا اور پھر وہاں سے وہ امریکہ کی طرف نکل گیا اور لوٹ کر نہ آیا۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی اجاڑ جنگل جیسی ہو گئی۔ سال بعد عارف صاحب کا رشتہ آیا۔ اس رشتے کو سبھی نے پسند کر لیا اور میری مرضی پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ ویسے سب میرا کیا دھرا تھا۔ نکاح کے وقت میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ دل اس قدر غمزدہ تھا کہ پھٹا جاتا تھا۔ سوچتی تھی یہ سارے تو میرے اپنے تھے، پھر میں نے کیوں غصے سے کام لیا اور جرت سے کام نہ لیا۔ واقعی میں بے وقوف بزدل تھی جو اپنی جنت کو خود ٹھوکر مار دی۔ شادی کے پہلے روز سسرال میں مجھے اپنا غم چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔
عورتیں کہہ رہی تھی کہ دلہنوں کو وداعی کا غم ہوتا ہے، مگر اتنا روتے تو ہم نے فی زمانہ کسی دلہن کو نہ دیکھا ہوگا۔ میں اپنے دل کا درد کس سے کہہ بھی نہ سکتی تھی، لیکن چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دکھ سے غافل نہ تھے، سبھی جانتے تھے کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے شوہر اور ان کے گھر کو قبول کرنے میں وقت لگا۔ اللہ نے 3 بچیوں سے نواز دیا۔ رفتہ رفتہ اولاد کے پیار میں کھو کر ماضی کے غم کو بھلانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، عارف کی رفاقت میں زندگی بری بھلی خوشی و ناخوش گزر گئی۔ بچیاں بڑی ہو گئیں اور ایک روز وہ جن کو تقدیر نے میرا جیون ساتھی بنایا تھا، مجھے اور میری بیٹیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ 25 سال عمر کا طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں میرے والدین، دادی، ساس سسر سبھی اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ صرف عارف ہی میرے اپنے تھے۔ انہوں نے اگرچہ اپنی زندگی میں مجھ کو کوئی دکھ نہ دیا تھا اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا، تاہم وہ ایک تنخواہ دار سفید پوش آدمی تھے۔ ایمانداری سے رزق حلال کماتے تھے، اپنی زندگی میں صرف ایک گھر تعمیر کرا سکے جو اب ہمارے سر چھپانے کا باعزت سہارا تھا۔ اس کے سوا کوئی اثاثہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے دونوں نے کی اور تعلیم دلوائی۔ بڑی بیٹی رمشا 20 برس کی تھی، BA کر چکی تھی، منجلی FA میں، جبکہ تیسری ان دنوں میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ جب عارف داغ مفارقت دے گئے، ان کی پینشن آتی تھی اور گھر کا عقبی حصہ کرائے پر دے دیا تھا۔ اس طرح سے کھینچ تان کر گزارا ہو رہا تھا۔ میرے مرحوم شوہر بیٹیوں کی ملازمت کے خلاف تھے، میں نے بھی ملازمت نہ کرنے دی۔ چاہتی تھی کہ وقت سے ہی اپنے گھروں کی ہو جائیں، لیکن فی زمانہ اچھے رشتے بھی مشکل سے ملتے تھے۔ اسی فکر میں گھل رہی تھی کہ افتخار میرے سوئے ہوئے ماضی کو صدا دینے آ گیا۔ اس وقت بچیاں اپنے کمرے میں تھیں، انہوں نے اسے دیکھا اور نہ اس کی آمد کی خبر ان کو ہوئی۔ دعا کی کہ افتخار دوبارہ نہ آئے، کہ ان کا آنا اب میرے لیے باعث پریشانی ہو سکتا تھا۔ بچیوں پر اپنے ماضی کو ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ جوان سال تھیں۔ ان کے جو پاکیزہ خیالات ماں کے بارے میں تھے، میں انہیں ہرگز ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ افتخار کو میری بیوگی سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا۔ میں نے ملازمہ کو مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے اور چائے بنا کر لانے کا کہا۔ چائے پیو افتخار، پچھلی بار بھی تم بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے تھے۔ میں تم سے ایک اہم بات کرنے آیا ہوں، اس کے بعد ہی میں واپس امریکہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔ برا مت ماننا، ہم دونوں کم عمری میں اپنی ناسمجھی کے باعث ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ حالانکہ ابو کو اس بات کا شدید قلق رہا۔ ان سے بھی بھول ہو گئی کہ تم سے سب کے سامنے باز پرس کی، اور مجھ سے بھی بھول ہو گئی کہ بجائے صحیح بات کہنے کے کچھ غلط سلط کہہ گیا۔ آج وہ وقت ہاتھ آتا نہیں، لیکن اس کی تلافی ممکن ہے۔ شاید تم نہیں جانتی کہ میں ابھی تک اسی وجہ سے شادی نہ کر سکا کہ دل نے کسی اور کو قبول ہی نہیں کیا، اور اب جب کہ تمہارے حالات جانتا ہوں، اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم پر 3 لڑکیوں کا بوجھ ہے جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ التجا کرتا ہوں کہ زندگی کو مزید دکھوں میں مت دھکیلو۔ اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اب بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں، دکھوں کو مل جل کر بانٹ سکتے ہیں۔ تمہاری بچیوں کو بھی ایک حقیقی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے لمبی بات کر لی، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ایک لمحے کو تو میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ افتخار، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بچیاں جوان ہیں، وہ اس عمر میں ہیں کہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو باپ کی صورت میں قبول نہ کریں گی۔ میں ان کی نظروں میں اپنا بھرم بھی کھو دوں گی اور ان کی محبت بھی۔ ایسا کچھ نہ ہوگا۔ تم اس دنیا میں اکیلی ہو، میں نے عمر بھر کمایا ہے، اب یہ دولت میرے کس کام کی؟ میں تمہاری بچیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کروں گا، ان کو عزت و آبرو سے ہم رخصت کریں گے۔ رابعہ، خدا را میری بات مان لو۔ تم نے تنگ دستی میں زندگی کاٹ دی، اب تم ایک آسودہ حال زندگی گزارو گی، بڑھاپے میں کسی کی محتاج نہ رہو گی۔ غرض جس قدر کسی انسان کے بس میں ہوتا ہے، افتخار نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی اجنبی یا غیر نہ تھا، میرا تایا ذات تھا۔ میں اس کو اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ دل سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میری بیوگی کا دکھ اس کے دل میں ترازو ہو چکا تھا۔ جب اس نے بہت منت سماجت کی تو میں نے کہا، افتخار، بچیوں کے ہوتے میرے لیے ادھیڑ عمری میں عقد ثانی کا فیصلہ بہت مشکل ہے۔ اتنا اصرار مت کرو کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ تم سوچ تو سکتی ہو، میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچو، میں ایک بار اور آؤں گا،
تم سے جواب لینے۔ امید ہے کہ تم حقیقت پسندی سے کام لوگی اور تمہارا جواب اس بات میں ہی ہوگا۔ افتخار چلا گیا مجھے ششو پنچ کے دوراہے پر کھڑا کر کے۔ عورت بے شک اپنی آسائشوں کے لیے نہ سوچے لیکن اپنی اولاد کی خاطر ضرور سوچنے پر مجبور ہوتی ہے۔ ہمارے گھر پر بھی ابھی لون تھا، آدھی سے زیادہ قسطیں ادا ہو چکی تھی لیکن ابھی اور قسطیں باقی تھیں جو کرائے سے ادا کرنی اب مشکل نظر آ رہی تھی۔ افتخار کے جانے کے بعد میں اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی اور مجھے لگا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو بہت سی مشکلات سے بچ جاؤں گی۔ وہ میری مشکلات کے راستے میں سینہ سپر ہو جائے گا تو ہمارے پاس خوشحال زندگی ہوگی، بچیوں کے رشتے بھی اچھے گھرانوں میں ہو جائیں گے۔ ابھی میں کسی فیصلہ پر نہیں پہنچی تھی کہ میری بڑی بیٹی نے چند روز بعد مجھ سے اکیلے میں بات کی۔ اس نے کہا، ماں وہ شخص کون تھا جو آپ سے ملنے آیا تھا؟ میرا تایا زاد تھا، امریکہ میں رہتا ہے اور تمہارے ابو کی وفات کا سن کر تعزیت کرنے آیا تھا۔ تو کیا تعزیت ایسی کی جاتی ہے؟ شاید آپ کو خبر نہیں، ہم بہنوں نے دروازے کے پاس رک کر آپ کی اور اس آدمی کی باتیں سنی ہیں۔ چھوٹی اور منجلی تو دکھ سے نڈھال ہو گئی ہیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہماری پیاری محبت کرنے والی پاک باز ماں کا ایسا ماضی ہوگا، اور آپ اس آدمی کے ساتھ ہم سے خفیہ دوسری شادی کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں بہنوں کو سمجھایا۔ رمشا نے کہا، شادی کے بارے میں نہ سوچنا اور اپنے کزن کو بھی منع کر دینا کہ وہ اب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ غریبی، بھوک، دکھ سکھ ہم کو سب برداشت ہے لیکن سوتیلا باپ برداشت نہیں ہے۔ ہماری جو قسمت ہوگی ہم کو مل جائے گا۔ رمشا کے ایسے تیور دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور اس کی تنبیہ پر میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ بے اختیار منہ سے یہی نکلا کہ بیٹی میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم لوگ ہی میری کل کائنات ہو، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، بہنوں کو بھی سمجھا دو۔ میں اپنے کزن کو منع کر دوں گی کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اور اب وہ یہاں نہیں آئے گا۔ اس بار آنے سے پہلے افتخار نے فون کیا اور میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ یہ امر میرے لیے ممکن نہیں، میں تم سے عقد ثانی نہیں کر سکتی کیونکہ میری بیٹیوں نے تم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر انہوں نے بغاوت کر دی تو میں اس دکھ کو نہیں جھیل سکتی۔ میں نے اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جس کو ہم نے گنوا دیا۔ میری بچیوں نے ہماری گفتگو سن لی تھی اور اب وہ قطعی سوتیلے باپ کے رشتے کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنی شادی کو خفیہ رکھ سکتے ہیں جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی، یہ بھی محال ہے۔ افتخار زندگی کے سنہرے دن گزر چکے ہیں، امیدیں اور خواب کھو گئے ہیں، اب ان کی راکھ باقی ہے۔ اس راکھ کو اڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، یہی میرا فیصلہ ہے۔ افتخار نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا اور دوبارہ میری زندگی میں لوٹ کر نہیں آیا۔ نہ اس نے مڑ کر دیکھا اور نہ کبھی کوئی رابطہ کیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا لیکن اس بات کا دکھ آج بھی کلیجے میں ایک پھانس کی طرح موجود ہے کہ قسمت نے دوسری بار بھی ہم کو ملنے نہ دیا، جبکہ بیوہ کی دوسری شادی گناہ نہیں ہے لیکن ایک ماں ہونا بھی آزمائش ہے۔ میں نے بھی قربانی دی تاکہ میری بچیوں کو ذہنی اور روحانی تکلیف نہ ہو۔ آج وہ اپنے گھروں کی ہیں اور میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔